بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کو میں اگر ایک جملے میں سم اپ کروں تو مجھے یاد آتا ہے ایک نعرہ، اور وہ نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی۔ یہاں پر اس سماعت کا مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ میرا بینچ میرا اختیار میری مرضی، تسی کون آگے نسویت ہوں، اس طرح کے مجھے لگتا ہے حالات تھے۔ آج واقعہ یہ ہے کہ جناب ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال نے مسٹر جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے حق میں دلائل دیے، اور ان دلائل کو مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے تسلیم کر لیا اور پائن سماعت 8 مئی تک جو ہے نا وہ ملتوی کر دی۔ 25 منٹ کی ٹوٹل سماعت تھی۔ پہلے 5 منٹ میں پائن نے فیصلہ سنا تھا، باقی 20 منٹ سر دلائل ہوتے رہے، اور دلائل کسی وکیل نے نہیں دیے، خود ہی عمر عطا بندیال سب ساری باتیں کرتے گئے، اور مطلب آپ ہی میں بھاگ بھری آپ ہی میرے بچے جین۔ میں پنجابی کی ایک مجھے مثال یاد آ گئی، وہ میں نے کہا نال لاگ دے ہاتھ سنا دیے نا، ٹھیک ہے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کبھی عدالتی تاریخ میں ایسا ہوا ہو کہ چیف صاحب نے آپ ہی عدالت لائی، آپ ہی جناب سماعت کی تھی، اپنی مرضی سے جج بائے، اپنے خلاف درخواست سی، آپ ہی ساری گفتگو کر کے آپ ہی پائن زبانی فیصلہ سنا کے اور کہہ دیے کہ جناب جو سیاستدان ہیں بڑے گندے ہیں، یہ اپنی من پسند کے فیصلے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں یار اس غلط اے مولوی تمیز الدین جڑا سی، اے کوئی میرا مطلب ہے ایدہ جڑا کیس سی اے کتنے گل پہنچی سی پائن؟ یہ سیاستدانوں نے گل ڈالا تھا؟ یہ جو کیا کہتے ہیں وہ تھا اپنا جنرل ضیاء، اس کے مارشل لا کو جائز سیاستدانوں نے قرار دیا تھا سر؟ یہ جو جنرل مشرف تھا، اس کے مارشل لا کو سیاستدانوں نے جائز قرار دیا تھا؟ اس کے پی سی او کے تحت سیاستدانوں نے حلف اٹھایا تھا؟ میں کچھ سوال ہیں، تاریخ کے سوال ہیں نا سر، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے، باقی گل نہ چھڈو حضور، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، پرانی گل نہیں کر رہا۔ چیف صاحب نے حکم دیا سب کو بلا کے پہنچو فٹافٹ، 1 بجے 4 بجے تک تاریخ ڈیسائیڈ کر کے آؤ، مذاکرات کرو، چلو نسو۔ سیاستدان بیچارے پہنچے، نسدے ٹپدے ہانپتے کامتے پہنچے، وہاں پر کھڑے ہو کے جناب اوکے جناب، دوڑ لاتی واپس آگے 4 بجے بتایا، 4 بجے انہوں نے کہا اوکے چلو پھر کوئی نہیں تاریخ پا دینے، بات دیکھی جائے گی، مذاکرات کرو۔ یہ سیاستدانوں نے خود درخواست دی تھی آپ کو؟ آ کے سیاستدان تو نہیں آئے تھے سر آپ کے پاس، آپ خود حضور معذرت کے ساتھ یہ انیشیٹیو جو ہیں ایک راج جندی درخواست لکھتا جاتا ہے، سیاستدانوں کو برا کہہ رہے ہیں، بڑے برے سیاستدان یار۔ سیاستدان تھا جس نے 90,000 کے قیدی جو تھے پاکستان کے وہ یہاں پر دیے آپ کو لا کے، سیاستدان تھا جس نے آئین دیا جس کے تحت یہ عدالتیں بنی ہوئی، سیاستدان تھا جس نے جناب ایٹمی دھماکے کیے، سیاستدان تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی، سیاستدان تھا جس نے تعلیم کی بات کی، صحت کی بات کی، روزگار کی بات کی، مکان کی بات کی، 8 تو 28 تک جنہ آرٹیکل ہے آئین دے وچ او بھٹو کا دیتا سی۔ بھٹو تو سیاستدان تھا سر، بھٹو صاحب جو تھے وہ کوئی وکیل نہیں سنے گے، بھٹو صاحب کوئی پروفیشنل وکیل نہیں تھے، میرا مطلب تاجر بھی نہیں سی گا، جرنیل بھی نہیں سی گا، سیاستدان تھا۔ یہ میاں نواز شریف سیاستدان ہے سر، اس نے پاکستان کو لیے کے ساتھ انڈیا کی امن کی بات کی تھی، وہ جڑا نا دوجے پاسے جنرل مشرف بڑے ایسی جا کے کشمیر فتح کرن ٹر پے سے نا جڑا چپ کر کے بغیر حکومت کی مرضی کے، بعد میں کو کر دیا، اور پھر ان عدالتوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ 3 سال تک اپنا ایجنڈا کمپلیٹ کریں، چاہیں تو آئین میں ترمیم کریں۔ جسٹس ارشاد حسن خان کی قیادت میں فل کورٹ نے سر یہ فیصلہ دیا ہوا ہے، اس میں افتخار محمد چودھری بیٹھا ہوا تھا، جس کو بحال کرانے میں میرے کچھ دوستوں نے بہت زور لایا سی، میں روکتا رہا، پٹتا رہا، چیختا رہا، اور تہاڈی مہربانی ڈپر ہے جی، ٹھیک نہیں جی بندہ، نہیں مانی میری بات۔ ابھی چند دن 2 دن پہلے میرے ساتھ بحث رہے تھے، میں اب نام نہیں لیتا، ان کا معروف صحافی ہیں، مگر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے بڑی حیرانی ہوئی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، یہ جو خبر ہے، یعنی جو کارروائی ہے عدالتی کارروائی، اس کی یہ خبر ہے میرے ہاتھ میں 2 صفحوں پر مبنی سر، اور میں نے جو پتہ کیا ہے، پہلے 5 منٹ فیصلہ سنا کے 20 منٹ سیاستدان کی ٹکامی کی تھی، پھر جو باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا۔ میں حیران ہوں، سیاست نے گندا کر دیا سر؟ یہ جو پی سی او کے تحت حلف لینے والے جسٹس ہیں، یہ سیاست نے کی، سیاستدانوں نے کہا تھا پائن حلف لو جا کے، اڑ جاتے، بہت ساروں نے نہیں لیا تھا حلف، نہ لیتے،
سارے اڑے ہوندے تے سارے ٹھیک رہندے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بے نظیر بھٹو نے کیا سی یا نواز شریف نے کیا سی کہ مشرف مارشل نے جائز قرار دے دیو؟ کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا. اور عمران خان کو میں سیاستدانوں میں شمار نہیں کرتے سر ہم لوگ, اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جلی چک پروگرام ہے. یہ آیا اتھو وڈے گھر دے جڑے توفیلی سیاستدان ہیں نا, یہ پرویز لائی, شاہ مظفر قریشی, شیدت علی, یہ سارے ادھروں آئے نے. ابھی تک جتنے بھی عمران خان کے ساتھ ظہیر الدین بابر, اب اندازہ لگائیں بابر اعوان صاحب انقلابی بنے. یار میرا ہاتھ ہی نہیں رکتا خدا دی قسم, میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے. فواد چودھری کے اندر چیخ وغیرہ نکل رہا ہے, کیا بات ہے سر. اور یہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا بڑا شوق ہے. اسد عمر نو جناب اس اندر موضوع تنگ نکلیا پیا, کمال ہو گئی. وہ حضور معاف کر دو یار, پتہ نہیں کیوں چکر دے رہے ہو, کی چکر چلا رہے ہو. میں تو نہیں ماننے کو تیار کہ سر سب کچھ ویسے ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے. یہ روشی مانتا کوئی اور ہے سر, تیریاں بلیاں کوئی اور نے. ادھر دی کڑکڑ کیتے جے, یہ آنڈے کیتے جے. یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور کہیں نہ کہیں بہت سیریس قسم کا پلان بنا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت یا اس کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بالکل دھوبی پٹکا وج جانا. کیونکہ آج جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے چڑھائی کی ہے, کل ایک میرا خیال شاید اس کا اثر ہے کہ کل انہوں نے ایک کھانا دیا تھا, ڈنر دیا تھا, اور اس ڈنر میں سوائے جسٹس قاضی فائز صاحب کے باقی سارے جج صاحبان جو ہیں وہ گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک کھانا تھا, چیف صاحب دیتے ہیں عید کے موقع پر, سنا ہے عید کے بعد ایک کھانا ہوتا ہے عید ملن پارٹی ٹائپ, بہت اچھی بات ہے. وہ گئے تھے سارے, اتوں پہن لگتا انہوں نے نا کوئی طاقت جی پھڑی, ریس جی پھڑی. پھر یہ بھی فرمایا گیا آج کے ایک جو ہے وہ سماعت میں, انہوں نے کہا کہ جناب کسی جج کے خلاف اگر ریفرنس آ جائے تو تب تک اس جج کو کچھ نہیں کہا جائے گا جب تک جو ہے وہ اس کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ سماعت نہیں ہوتی شروع, اور جناب وہ بیٹھ سکتا ہے. میں نہیں لیدا کرتا. انہوں نے یہ درخواست بھی زبانی طور پہ پہلے 5 منٹ مسترد کر دی پڑھ کے, اور کہا جناب یہ جتنی کارروائی ہوئی ہے ایک قانون پاس کروانے لی, سر سارے قومی اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا جائے, اور فوری طور پر وہ جو رجسٹرار ہے وہ بھائی صاحب جڑے انہوں نے فوری طور پر سپریم قومی اسمبلی کے اسپیکر نو لکھتا ہے اور وہاں سے طلب کیا جائے. حالانکہ قومی اسمبلی کی کارروائی کے اندر سپریم کورٹ منہ نہیں مار سکتی سر, وہاں پر دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. پارلیمنٹ کی کارروائی بالکل اس کو آئین نے پروٹیکشن دیا, لیکن سر یہاں پر جو دل چاہے کریں. یہاں پر حضور آپ مالک و مختار ہیں سر, جنگل دے بادشاہ ہو, انڈے دیو بچے دیو, کوئی تانوں نہ روک سکتا نہ ٹوک سکتا, جو مرضی کرتے جائے. ٹھیک ہے. اور آج متی اللہ جان صاحب نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا حضور. میں متی اللہ جان کا یہ پورا ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ مطلب میری نظر ذرا کمزور ہے تو اگر کوئی الفاظ اگے پیچھے ہو جان, میرے وائس اوور کو غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں پیشگی. یہ نہ ہو کہ میں کوئی میرے جنہوں نے مجھے وائس اوور کرنا سکھایا تھا وہ غلطیاں پھاڑ لیندے ہیں یہ بھی, تو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. آج سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ کی تشکیل سے متعلق اختیارات کے حق میں تفصیلی دلائل دیے, اور جو میڈیا میں بھرپور انداز میں رپورٹ ہوئے. ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال کے دلائل ختم ہوئے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دوسرے وکلاء کو سننے کی بجائے سماعت 8 مئی تک ملتوی کر دی. ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال نے الزام لگایا کہ سیاستدان اپنے من پسند ججوں کے ذریعے من پسند فیصلے لینا چاہتے ہیں, حالانکہ آئین نے ایسا کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو دیا ہے. بینچ کی تشکیل نو کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال نے کہا کہ اختیار بھی صرف چیف جسٹس کا ہوتا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال سے اتفاق کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب تک بینچ پر موجود کسی جج بریکٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کرتی, اس وقت تک اس جج کو بطور جج کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. ایڈوکیٹ عمر عطا بندیال نے اپنے دلائل میں الزام لگایا کہ سیاستدانوں نے عدالتی ماحول آلودہ کر دیا ہے. اس بات کی تائید کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے لکمہ دیا
کہ یہ سیاستدان انصاف نہیں بلکہ اپنی پسند کے احکامات چاہتے ہیں، جبکہ فیصلے ہماری پسند کے ہی ہوں گے سر، حالانکہ قانون کہتا ہے کہ قانون کے مطابق ہوگی، آئین کے مطابق ہوگی۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں حضور، مسئلہ یہ تھے میرا جسم میری مرضی، ایک غلطی کرتے میں اتفاق کرنا ضرور، کیونکہ میں اپنے جسم کا خود مالک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ میرا 5 فٹ 10 انچ کا جسم جو ہے وہ کوئی غلطیاں کرے گا، گناہ کرے گا، وہ کوئی اچھے کام کرے گا، جزا سزا رب تعالیٰ مجھے دے گا۔ اس جسم کے اوپر صرف میرا اختیار ہے۔ اسی طرح یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی بڑا کلیئر ہوں میں اس کے اوپر، مجھے اس پر کوئی مذہبی یا کوئی مولوی میں نے دسن دی کوشش نہ کرے، مجھے اس پر مکمل یقین ہے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اختیار دیا ادا صاحبوں نے میرے کو لینا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین اور قانون ہے نا سر، یہ میرا جسم میری مرضی سے ہٹ کے ہے۔ یہ آئین کا مرضی ہے اور آئین کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے، قانون کی مرضی اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ جب آپ قانون اور آئین کو اپنی مرضی سے توڑنے مروڑنے کی طرف آتے ہیں نا سر، اس لیے پائن گاندے پہندے ہیں۔ جتنا کچھ آپ کو نظر آ رہا نا پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب میرا مرضی، میری مرضی، میرا اختیار، میرا بینچ، اے پائن اے غاجر اللہ اصل جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے۔ ہمارے ہر ایک کے اندر نکا موٹا وڈا چھوٹا کتے نہ کتے اکبر اعظم موجود ہے یا ہلاکو ہاں موجود ہے، اسی جناب چاہنے ہیں ساڈے اندر جگیرداری مکدی نہیں۔ ہم ہر بندہ جس کے پاس اتنا جا اختیار ہے نا یار، وہ بھی اللہ معاف کرے اپنے آپ نو جس وقت کسی کو اختیار ہوئے تو ان کو یار کام کر دے، وہ دی آکڑ ویکھیا کرو، اس کی آنکھوں میں رونت دیکھیا کریں، اس کی آواز میں آپ کڑک چیک کیا کریں۔ اور رحم دلی بھی اسی انج کر رہے ہونے ہیں، کسی ماڑے نو 10 روپیے 20 روپیے فقیر نو دین لگیاں جس طرح اسی پتہ نہیں کوئی حاتم تائی دی قبر تے لات مار رہے ہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارا عمومی، اور یہ اس جو متی اللہ جان صاحب نے رپورٹ کیا ہے نا سر، یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب فیصلہ میری مرضی کا ہوگا۔ نہیں سر، فیصلہ آئین کی مرضی کا ہوگا، فیصلہ قانون کی مرضی کا ہوگا، تو ہی اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، ورنہ مولوی مشتاق دی میت نو مکھیاں نے وڈیا سر، 1.5-2 گھنٹے تک سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کے بیٹے اس کے بھتیجے سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس نے کیا تھا اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال، آئین کے تحت نہیں کیا تھا سر، قانون کے تحت نہیں کیا تھا۔ تصویریں بھی موجود ہیں، رپورٹنگ ہوئی پائی بہن موجود ہے، اور جسٹ وہ جو شاہد اداکار شاہد ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے پروگرام میں پورا سین بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا تو مولوی مشتاق کا تعلق بڑا سی، تو وہاں پر جناب کہتے ہیں جب اس کو مکھیاں کاٹ رہی تھی تو میں نے کہا یا اللہ، اس نے کہتا تھا میں انصاف کیا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ، تو دیکھ لو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضور بڑی چیزیں ہیں۔ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا جو آخری عمر میں حال تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کبھی پتہ کریں، ذہنی طور پر فارغ ہوئے تھے، گلے تختی لٹکاتی تھی گھر دیا نے کہ سابق چیف جسٹس صاحب ہیں۔ کیا باتیں بتاؤں گا آپ کو، تو چیزیں سمجھنے کی ہیں، نشانیاں ہیں، سمجھ جاؤ ٹھیک ہے، نہ سمجھو حضور تو باختیار ہو، انڈے دو بچے دو، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں آقا، تو وہ کر رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اب مجھے اینڈ پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر ہے جناب فیض احمد فیض صاحب کا، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ جو ایک نظم ہے ان کی، اس کا ایک شعر ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، بھائن ایتھے آپ ہی جج نے، آپ ہی وکیل نے، ٹھیک ہے، آپ ہی فیصلہ سنائی جا رہے، آپ ہی سیاستدانوں بلا لیندے نے، آپ ہی کہندے نے گندے بڑے نے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بہرحال جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کے آگے پیش کر دیا سر، اور یقین جانیں بالکل صدقے دل سے، ایمانداری سے، اور پاکستان کی محبت میں یہ ساری باتیں کی ہیں۔ آپ کو اچھی لگتی ہیں تو واہ واہ کر دو، بری لگتی ہیں تو تھو تھو کر دو، تہاڈی مرضی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔